السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک منٹ ہم لوگ کچھ سیٹنگز ٹھیک کر لیتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہماری آج کی اس قرآن اسٹڈی کلاس میں۔ سب سے پہلے کنفرم کریں آپ کو میری آواز کلیئر سنائی دے رہی ہے؟ ایک بار کنفرم کریں۔ جی یس آ گیا، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو کل ہم پہنچے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 پر۔ آج ہم وہاں سے آگے کنٹینیو 207 تک پہنچے تھے، آج ہم وہاں سے آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ایک منٹ کریں۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کے تعلق سے آپ کو سلف میں ایک کافی بڑی یعنی کئی سارے صحابہ تابعین سے آپ کو یہ بات ملے گی کہ ادخلوا فی السلم، سلم کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سلم کا مطلب ہے اسلام، اسلام سلم سے آتا ہے، سلم کا مطلب ہے سبمیشن، مطلب اپنی مرضی کو سرنڈر کرنا اللہ کی مرضی کے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح سے۔ کافہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب مکمل طور پر۔ ہمیں تفسیر ملتی ہے، ابن کثیر نے بھی اسے ذکر کیا ہے کہ مکمل طور پہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اور ابن ابی حاتم میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس کے اندر ابن عباس سے یہ تفسیر بھی ملتی ہے کہ اس میں ایک مراد
اہل کتاب کے مومنوں کا بھی تھا کہ جو ایمان لے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو انہیں کہا گیا اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، کیونکہ وہ تورات کے بعض حصوں پر بھی عمل کر رہے تھے، تو انہیں یہ کہا گیا کہ اب انہیں تورات پر نہیں بلکہ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے، جو اسلام دیا گیا ہے، اس پر پوری طرح سے داخل ہو جانا چاہیے، اور یہ بات کہی گئی ہے۔ اب ہمارے لیے بھی آج یہ بات ہے کہ آج بہت سارے لوگ اسلام پر بھی چلتے ہیں اور اپنے کچھ طور طریقے، رسم و رواج جو کو اسلام سے ٹکراتے ہیں لیکن ان پر بھی چلتے ہیں، اور آپ دیکھو گے کہ کچھ لوگ جیسے مثال کے طور پر فلم سٹارز کے طور طریقے پہ چلتے ہیں، میوزک سنگرز، یوٹیوب انفلوئنسرز، ٹک ٹاکرز، ایسے یہ سب کے بھی راستے پر چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام پہ کافہ مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ اسلام ہے، اس سے بڑی نعمت اس زمین پر کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، اسلام سے بڑی نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ چھوڑ دو وہ دوسری چیزیں، دوسرے طور طریقے، دوسرے راستے چھوڑ دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں روکا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، ان کے جیسا ہی بننے کی کوشش کرے، ان کے جیسے انہیں کاپی کرے، امیٹیٹ کرے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہمیں کہا گیا کافہ پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر مت چلو، کیونکہ اگر کوئی نقش قدم پر چلے گا تو اسلام میں پوری طرح سے نہیں ہوگا، یعنی اسلام میں پوری طرح سے داخل ہونا ہے تو شیطان کے نقش قدم کو چھوڑنا ہوگا، شیطان کے نقش قدم کو چھوڑیں گے تو اسلام میں مکمل طور پہ ہوں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے بردرز اور سسٹرز، یہاں پہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ نے ہمیں دعوت دی کہ ادخلوا، داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل طریقے سے، کمپلیٹلی داخل ہو جاؤ۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک دنیاوی مثال سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص، مثال کے طور پہ ابھی ممبئی کی بات ہے، ممبئی میں جو رش آور میں ٹرینز ہوتی ہے، تو یہ ٹرینز میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ٹرین سے گر کر مر جاتے ہیں۔ ہاں ہاں، میں ابھی جسٹ بات کرتے کرتے ٹرین ایکسیڈنٹس کا فگر، ہاں آپ کو پتا ہے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو ٹرین سے گر جاتے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، جو باہر فار تھرل لٹکتے ہیں تو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ ہاں جیسے آپ دیکھیے یہ ایک آرٹیکل ہے جنوری کا، اور اس کے اندر آ رہا ہے کہ ایوری ڈے کئی سارے لوگ، ہاں کتنے لوگ آپ دیکھیں گے کہ سال کے کئی سارے لوگ جو ٹرین سے گر کے مر جاتے ہیں۔ کیوں گر جاتے ہیں؟ وہ باہر جو لٹک رہے ہوتے ہیں، اب کسی کا دھکا لگ گیا، کوئی ہاتھ سلپ ہو گیا، کچھ سنبھال نہیں سکے تو چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ ایک سال کے اندر 650 زیادہ لوگوں کی، یعنی ٹرین سے گر کر انتقال ہوا، ٹرین سے گر کر، لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ کون سیفر ہے کہ ایک وہ شخص، یہ ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز میں آرٹیکل ہے، باقی اسٹیٹسٹکس تو ہے ممبئی میٹروپولیٹن ریجن کی۔ آپ بتاؤ کون زیادہ سیف ہے؟ جو اندر بیٹھا ہے وہ زیادہ سیف ہے، یا جو باہر لٹک رہا ہے وہ زیادہ سیف ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اندر بیٹھا ہے وہی زیادہ سیف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ بعض لوگ جو ہے نا اسلام میں تھوڑے اندر ہوتے ہیں، تھوڑے باہر ہوتے ہیں، کچھ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کافی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی جب فلی داخل ہے تو اس کے سیف رہنے کے چانسز زیادہ ہے بنسبت اس کے جو باہر تھوڑا اندر ہے، تھوڑا باہر ہے، کچھ لٹک رہا ہے، زندگی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی کچھ آ گیا ان ایکسپیکٹڈ اور پھسل گئے، اور سب سے بڑی نعمت ہاتھ سے چلی جائے گی، جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس اسلام، وہ ہاتھ سے چلی جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی دعوت ہے اس رمضان کے مہینے میں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کے نقش قدم کا ٹاپک اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 169 میں آیا تھا۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تمہیں بے حیائی کا، برائی کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں کہو ایسی چیزیں جو تمہیں نہیں پتا۔ ہاں، تو یہاں پہ جو خطوات الشیطان جو ہے نا، شیطان کے نقش قدم،
گریجول چلنا، آہستہ آہستہ لے کر شیطان جہنم کی آنکھ تک لے جاتا ہے. اس کے تعلق سے آگاہ رہنا چاہیے ایک ایمان والے کو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اور انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. سورہ فاطر کی کیا آیت ہے؟ سورہ 35 کی آیت نمبر 6، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنی فوج کو دعوت دیتا ہے، اپنے فالوورز کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے والے بن جائیں، من اصحاب السعیر، وہاں پہ رہنے والے بن جائیں. اللہ اکبر. تو یہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس کے تعلق سے آگاہ رہنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اور ہمیں کہا ہے کہ اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. اور فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے. اگر ہم یہ کریں گے تو کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا خود کا فائدہ ہے. اور ہم ایک اچھی چیز اپنے آگے والی پیڑھی کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں گے کہ ہم پوری طرح سے اسلام میں داخل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اگر ہم خود بچیں گے تو ہم جہنم سے اپنے گھر والوں کو بھی بچا پائیں گے انشاءاللہ، بیٹر چانسز ہے. لیکن اگر کوئی شخص خود جہنم میں جا رہا ہے اور بچوں کو بولے بچے لوگ تم یہاں نہیں آنا، تم لوگ جاؤ جنت جاؤ، ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. تو ادخلوا فی السلم کافہ. آیت نمبر 209 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم لڑک گئے، پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ جو تمہارے پاس بینات، جو روشن نشانیاں آئی، واضح دلائل آئے، اس کے بعد بھی تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا اور حکمت والا ہے. طاقت بھی ہے اللہ کے پاس اور حکمت بھی ہے. کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے لیکن استعمال کرنے کے لیے حکمت نہیں ہوتی ہے. کسی کے پاس حکمت ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے اعلیٰ درجے الحکیم بھی ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے، اور العزیز بھی ہے، غلبے والا، طاقت والا، عزت والا، زبردست. اللہ تعالیٰ طاقت والا بھی ہے. تو یہ چیز کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے. اگر پھسل گئے تو اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِن زَلَلْتُم، تو یہ زللتم جو لفظ ہے یہاں پر، آپ اگر اس کو دیکھو گے کہ زللتم لفظ، جی، زلہ یا ذلو، جو پھسلنا ہے، تو اس کے اندر اس کا یہ چینج فارم ہے ازلہ، جو ثلاثی مزید میں ہے. اس کے اندر کیا آتا ہے؟ ایک منٹ رکیے، رانگ ورڈ سلیکٹ ہو گیا. فَإِن زَلَلْتُم، تو آپ زللتم میں دیکھیں گے کہ ازلہ، وہاں پہ آدم علیہ السلام جو پھسلے تھے نا، اس کو بھی فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا. تو یہاں پہ خطوات شیطان کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن زَلَلْتُم، اگر تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ گئے، کلیئر پروف آ گیا، تم نے حق کو سمجھ لیا، پہچان لیا، کلیئر پروف دیکھ لیا، تمہارے پاس آ گئے ہیں، تو جان لو اللہ تعالیٰ غلبے والا، طاقت والا اور حکمت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے پر، والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور معاملہ فیصلہ ہو جائے، کیا اس کا انتظار ہے تمہیں؟ وإلی اللہ ترجع الامور، اور یقیناً اللہ کی طرف ہی سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا ہے سوال کہ کیا وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس آئے اللہ تعالیٰ، ایاتیہم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ آئے فی ظلل من الغمام. یہ جو اللہ کا آنا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آنا جو ذکر ہے، تو آپ دیکھیں گے قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قیامت کے دن آنے کا ذکر ہے. جیسے میں آپ کو یہاں پہ 2-3 آیتیں بتاؤں گا جو ابن کثیر نے ذکر کیا ہے. یہ پہلی آیت سورہ فجر کی، سورۃ الفجر، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کہ نہیں جب زمین پوری طرح سے رون دی جائے گی، پاؤڈر. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور آئے گا تمہارا رب اور فرشتے صف در صف، فرشتے صف در صف آئیں گے اور اللہ تعالیٰ آئے گا. وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کی آگ بھی لائی جائے گی، جہنم بھی لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. وانى له الذکری، لیکن اب یہ نصیحت کیا فائدہ پہنچائے گی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آنے کا ذکر کیا ہے اس آیت میں بھی. ایک اور جو ہم مثال دیکھتے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 158، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، کیا وہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں
اور یاتی ربو کا، یا ان کا رب آ جائے، اور یاتی بادو آیاتی ربی کا، یا تمہارے رب کی بعض آیتیں آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کے آنے کا ذکر ہے قیامت کے دن کے تعلق سے. تو یہ ہم نے ایک تو سورہ بقرہ میں دیکھا، سورہ انعام، سورۃ الفجر، یہ تینوں دیکھا ہم نے ان میں اس تعلق سے. اور اس میں آپ سب یہ غور کریے، بعض لوگوں کا میں غلط فہمی اس تعلق سے پہلے واضح کر دوں. ان کی غلط فہمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا آنا، یہ جو آنا ہے نا، وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. وہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. کیوں انکار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، آنا مطلب سزا آنا. تو سزا آنا، اللہ تعالیٰ نے سزا آنا بھی کہہ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے خود کے آنے کا ذکر کیا. تو اللہ تعالیٰ کی کئی صفات ہے جو قرآن میں، حدیث میں ذکر ہے. جیسے مثال کے طور پہ رات کے آخری تہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے دنیا کے آسمان پر، یعنی اوپر سے نازل ہونا، اللہ تعالیٰ کا دنیا کے آسمان پر آنا، تو اللہ کے آنے کا ذکر ہے. یا جیسے ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف آسمان کی طرف بلند ہوا، تو اللہ کا بلند ہونا بھی ذکر ہے. تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ لیس کمثلی شیء، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور وللہ المثل الاعلی، اللہ کے ہے سب سے، اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال، سب سے اعلیٰ بیان، سب سے اعلیٰ ڈسکرپشن اللہ کے لیے ہے. تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ڈسکرپشن نہیں دے سکتے. جیسے مثال کے طور پر ہم اپنے آپ سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. لیس کمثلی شیء. بعض لوگ یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنا، بلند ہونا، دنیا کے آسمان پہ نازل ہونا، ان کو لگتا ہے کہ یہ انسان جیسی بات ہو گئی. لیکن وہ لوگ یہ بات کو بھول جاتے ہیں کہ انسان میں بھی ہمیں سیم چیز الگ الگ طرح سے ملتی ہے. کوئی چیز کوئی کر رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ جو لوگ صفات کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر ہے، وہ بھی انکار کرتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کے وجہ کا، چہرے کا ذکر ہے، وہ بھی انکار کرتے ہیں. تو ان کی مثال یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے خود کے بارے میں کہی، اس کو تم کیسے اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے انکار کر سکتے ہو؟ اگر کوئی بات ہوتی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ اس کا مطلب ایسا ہے، اس کا مطلب ایسا ہے، بتا دیتے ہیں. ایکسپلینر آف دا قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، صحابہ کرام نے نہیں بتایا. یہ چیز بعد کے زمانے کے لوگ، جن کو ایسا لگتا ہے یہ اللہ کا آنا یہ ایک جیسے کہ ڈیفیکٹ ہے، تو ہم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آنا بھی one which befits his majesty, in a manner which befits his majesty، اس کی شان شان جو ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا آنا ہوگا. اور یقیناً ہمارے آنے کی طرح اللہ کا آنا نہیں ہے. تو آپ اپنے آنے سے مت کمپیئر کریے، یا اپنے دنیا پہ کوئی چیز میں آپ جا رہے ہو نیچے. تو جیسے مثال دیتا ہوں، اگر میں مثال کے طور پہ جو کرسی پہ بیٹھا ہوں وہاں سے زمین پہ بیٹھ جاؤں تو کرسی خالی ہو جائے گی. مطلب میں نازل ہو جاؤں، نیچے آ جاؤں تو کرسی خالی ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی کیفیت ہم جانتے ہی نہیں ہے، تو ہم کچھ بتا نہیں سکتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے جیسا نہیں ہے. تو ہم اس کے اندر یہ بات کو سمجھ لیں کہ جو چیز اللہ نے خود کے بارے میں ذکر کیا، ہم اس کا انکار نہیں کریں گے. چلو ابھی مین جو اس میں لیسن ہے اس پہ غور کرتے ہیں. لیسن اس میں یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ هل ينظرون، بات کیا ہو رہی تھی؟ ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بات ہو رہی تھی، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ بات ہو رہی تھی. اور پھر پھسلنے کی بات تھی، فَإِن زَلَلْتُمْ، اگر لڑکھڑا گئے، پھسل گئے، تو پھر جان لو اللہ تعالیٰ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، انہیں کیا اس چیز کا انتظار ہے؟ مطلب انتظار، یہ جو بات ہے نا ينظرون، یہ بہت سارے لوگوں کا اسکیپ روٹ ہے. ان کا کیا معاملہ ہے؟ شیطان ان سے کہتا ہے ارے کرو نیکی کرو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، بعد میں کرو، بعد میں کرو، تھوڑی سی عمر بڑھ جائے، تھوڑا تمہاری داڑھی سفید ہو جائے، تھوڑا تم بزرگ ہو جاؤ، تب اللہ اللہ بیٹھ کے کرنا، منع نہیں کر رہا ہوں میں، کرو، بعد میں کرو، یہ ٹائم ہے جوانی کا، انجوائمنٹ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا چیز کا انتظار ہے؟ یہ تاخیر کرنا یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے ہے، لیٹ کرانا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا چیز کا انتظار ہے؟ کیا اس بات کا انتظار ہے تمہیں کہ خود اللہ تعالیٰ آ جائے، فرشتے آ جائے، مطلب قیامت کا دن آ جائے، تمہیں اس کا انتظار ہے کیا؟ مطلب انسان کو جگایا جا رہا ہے کہ کیا کر کیا رہے ہو تمہیں کیا چیز کا انتظار ہے؟ اور یہ منافقوں کی بھی صفت ہے، منافقوں میں تاخیر کرنا، لیٹ کرنا، یہ ان کی بات ہے. تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے، شیطان کے اس ہتھ کنڈے کو سمجھنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے میں، یعنی اس میں لیٹ نہیں کرنا. تو نیکی کے کاموں میں یُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. اور یہی ایٹیٹیوڈ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، تو یہ انتظار کا ایٹیٹیوڈ ہٹانا پڑے گا.
بعد میں والا ایٹیٹیوڈ ہٹانا پڑے گا جلدی, ابھی سبقت کرنا, سب سے آگے میں, سب سے آگے میں. تو انسان یہ شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکتا ہے, خطوات شیطان سے بچ سکتا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ کر سکتا ہے, اسلام میں پوری طرح سے داخل ہونا کر سکتا ہے, اگر وہ انتظار کا یہ ایٹیٹیوڈ اپنا چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام. تو فی ظلل من الغمام کا اگر ہم ایک اس تعلق سے یہ بھی آیت ایک دیکھیں جو لاسٹ آیت وہاں دی ہوئی تھی تفسیر ابن کثیر میں, کہ سایہ, جو بادلوں کا سایہ ذکر ہے. اب یہ کون سے بادل, کیا چیز کے بادل, کون سے ٹائپ کا کاسمک ڈسٹ, کون سے ٹائپ کے بادل ہوں گے, اللہ نوز بیسٹ. کیا اس کی کیفیت ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 25 میں کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا, کہ جس دن آسمان پھٹ جائیں گے, بالغوامی بادلوں سے, بادلوں میں پھٹ جائیں گے, یعنی آسمان پھٹ کر کے جیسے کہ بادل رہ جائیں گے. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ, وہ فرشتے نازل ہوں گے, تنزیلا, اور پوری طرح سے یعنی ایک کے پیچھے ایک فرشتے پوری طرح سے نازل ہوں گے, نیچے آئیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آسمان کے پھٹ کر کے بالغمام کا ذکر کیا ہے, بادل کا مطلب آسمان جو یونیورس ہے, پوری کائنات ہے, یہ جو پوری یونیورس جو ہے یہ پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو کر کچھ پارٹیکلز ٹائپ کے بادل فارم ہوں گے, بادل ٹائپ کے فارم ہوئے ہوں گے, اس کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, کیا وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام, کہ بادلوں کے یہ ایسے سایوں میں, ہاں, کہ اللہ تعالیٰ نازل ہو, کیا انہیں اس چیز کا انتظار ہے, اور فرشتے نازل ہو. اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں, علماء نے نا اللہ تعالیٰ کے نزول, اللہ کے نازل ہونے کے لیے یہ بھی منع کیا کہ ہاتھ سے تم ایسا بتاؤ, یہ بھی تم کیفیت بتا رہے ہو, نازل ہونا یہ کیا کیفیت بتانا ہو گیا, بولے یہ بھی نہیں بتا سکتے تم, کیونکہ ہم اس کی کیفیت یعنی اس کا ہاؤ نہیں بتا سکتے, کیسے نازل ہوگا اللہ تعالیٰ, in a manner which befits his majesty, جیسے وہ تمام کمیوں سے پاک ہے, اس کی ہر فعل ہر ایکشن تمام کمیوں سے پاک ہے. والملائکۃ وقضی الامر, اور فیصلہ ہو جائے گا, جو معاملہ پورا فیصلہ ہو جائے گا, تو کیا تب تمہارے اندر عقل آئے گی, تب تمہارا انتظار ختم ہوگا, جو انتظار تم کر رہے ہو, نیور اینڈنگ انتظار کہ کب نیک بنو گے, بعد میں کر کے انتظار کر رہے ہو, اور کرتے کرتے قبر تک پہنچ جاتا ہے, کرتے کرتے موت آ جاتی ہے اسے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہی کے پاس سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں. تو جو سارے کے سارے معاملات اللہ ہی کے پاس واپس لوٹائے جاتے ہیں, تمہارا یہ لیٹ والا ایٹیٹیوڈ بھی اللہ کے علم میں ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم بچ نہیں سکتے اللہ کی مرضی کے آگے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سل بنی اسرائیل, دیکھو یہ ایک برباد قوم ہے, ایک قوم ہے جو بربادی کے راستے پہ چلی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو بنی اسرائیل سے, ہاں پوچھو ان سے, سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ, کہ ہم نے کتنی واضح دلیلیں ان کے پاس بھیجی, ہاں کتنی ساری واضح دلیلیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو پوچھو, ان کو پوچھو. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, یہاں پہ کیا معاملہ ہے نا, یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن پر مدت گزری اور پھر ان کے دل سخت ہو گئے, انتظار کا معاملہ تھا, ہاں انتظار کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوچھو ان سے کم آتیناہم من آیت بینۃ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, تو جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد بھی کہ وہ آ گئی اس کے پاس, تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. انہوں نے وہ نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا, جو نعمتیں انہیں ملی اس کے بعد میں کیا کیا, اس کے بدلے میں انہوں نے نعمتوں کے بدلے میں بنی اسرائیل نے ناشکری کی, کفر کیا, انکار کیا, بدلا, دین کو بدلا, خواہشات پیروی کی, مغضوبی علیہم بن گئے, اللہ کا غضب پانے والے بن گئے. اللہ کی نعمتیں ملی تھی ان کو, اور پھر کیا کیا انہوں نے, اس نعمتوں کو بدل کر کے کیا دیا ریٹرن میں, ناشکری دی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا ان اللہ شدید العقاب, یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یہاں پہ ہم سب کے لیے وارننگ ہے. بات کیا ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھنے کہا, لیکن بات ہمارے لیے وارننگ کی بات یہ ہے کہ ہم کہیں وہ راستے پہ خود نہ چل پڑیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُیِّنَ لِلَّذِينَ کفروا الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی خوبصورت بنائی گئی ہے, ہاں خوبصورت بنائی گئی ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کس کے لیے خوبصورت, کس کے لیے بنائی گئی ہے, کفروا للذین کفروا, کفر کرنے والوں کے لیے.
جو کفر کرنے والے ہیں, جو انکار کرنے والے ہیں, ان کو یہ دنیا کی زندگی زینا بہت خوبصورت لگتی ہے, انہیں یہ چیز میں بہت اٹریکشن فیل ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا, ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیے ان کے پاس دلائل نہیں ہے, پروفس نہیں ہے, ان کے پاس کیا ہوتا ہے, یہ کامن بات ہے, مذاق اڑانا, یہ ان کا معاملہ ہے. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, جو تقوی والے ہیں وہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. ہاں, قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب, اللہ جسے چاہتا ہے رزق بغیر حساب دیتا ہے, بغیر حساب. تو یہاں پہ آئیے اس پہ غور کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو آئی کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنائی گئی, مطلب ان کے لیے یہی سب کچھ ہے, یہ کامیابی ہے, یہی سب کچھ ہے, یہ ان کی جنت ہے, یہ جنت ہے ان کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا, اور یہ چیز اس لیے آتی ہے کیونکہ وہ اس کی اصلیت اور حقیقت نہیں سوچتے. دنیا کی زندگی کی اصلیت اور حقیقت یہ ہے, یہ امتحان کی جگہ ہے, یہ ایگزام چل رہا ہے, اور اس کے اندر مشکلیں مومنوں پہ بھی آتی ہے, کافروں پر بھی آتی ہے, دونوں پر آتی ہے. لیکن ایک مومن کا معاملہ کیا ہے کہ مومن اگر پریشانی پر بھی صبر کرے تو اس کے لیے بہتر ہے, اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں, اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور ایک کفر کرنے والا وہ دنیا میں بھی پریشان ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی ہے. تو یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ والذین تقوا فوقہم یوم القیامہ, جو تقوی والے ہیں ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے, بغیر حساب. اب رزق کے اندر دو ٹائپ کے رزق ہے. اگر آپ تفسیر السعدی دیکھیں تو انہوں نے بتایا کہ دو ٹائپ کے رزق ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے دنیاوی رزق جو مومن و کافروں دونوں کو دیتا ہے, اور ایک ہے جو اسپرچل رزق, جو روحانی رزق ہے, جیسے دین کا علم, ایمان, اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا ڈر, تقوی, اللہ سے امید, اللہ پر بھروسہ, اور اس طرح کی چیزیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ رزق جو ہے صرف مومنوں کو دیتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ دو ٹائپ کے رزق ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اور یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے, ان کے لیے سب کچھ ہے ان کے لیے. لیکن یہ چیز کی اصلیت کیا ہے, اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. آیت نمبر 213 میں آتے ہیں. اب یہ دیکھیے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بات یہاں پہ ٹاپک سٹارٹ ہوا تھا آیت نمبر 208 سے, اور کل رات کی جو لاسٹ آیت, کل جو ہماری کلاس کی جو لاسٹ آیت تھی کہ لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, کہ جو اپنے نفس کو پوری طرح سے بیچ دیتا اللہ کی رضا پانے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد. اب یہ گول دیا گیا ہے, یہ گول کی طرف کیسے پہنچنا ہے. پہلے تو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ, شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. آیت نمبر 209 فسلو مت, ہاں فسلو مت. اور میں مفہوم بالمفہوم بتا رہے ہیں, کیا چیز کا انتظار ہے, انتظار مت کرو, نیکی میں جلدی کرو, انتظار مت کرو. یہ ایٹیٹیوڈ بتایا گیا ہے. اور پھر مثال دی گئی ہے بنی اسرائیل کی, کہ بنی اسرائیل کے اوپر کتنی نشانیاں آئی, اور پھر انہوں نے نعمتوں کو بدل کر کے کیا کیا, ریٹرن میں کفر دیا. نعمتوں کے بدلے میں کفر, نعمتوں کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے تھا, شکر. اور شکر یاد رکھیے, شکر ہوتا ہے دل کا, شکر ہوتا ہے زبان کا, اور شکر ہوتا ہے جسم کا. دل میں شکر گزاری ہو, اللہ کے احسان کو مانو. زبان پہ شکر گزاری ہو, اللہ کے شکر کے الفاظ کہو. اور جسم پہ شکر گزاری ہو, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اب ناشکری کیا ہے, زبان پہ بھی ناشکری, دل میں بھی ناشکری, جسم پہ بھی ناشکری. زبان سے بھی آدمی غلط باتیں کہتا ہے اللہ کے بارے میں, دل میں بھی غلط باتیں رکھتا ہے, اور جسم سے بھی وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا انہوں نے, یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ, ان کی مثال اللہ نے دی. آیت نمبر 212 میں ہم لوگوں کو کفر کرنے والوں کی ڈائریکٹ مثال دی. اس سے پہلے تو یہ اہل کتاب کی مثال دی. اب کفر کرنے والوں کی مثال کیا ہے, ان کے لیے دنیا بہت خوبصورت بنا دی جاتی ہے. تو پھسلنے والی بات جو ہے, ایک تو شیطان کی بات آئی کہ شیطان تمہیں نہ پھسلائے, اور شیطان, اور یاد رکھیے دنیا میں پھسلانے والی جو ایک چیز ہے شیطان, اور دوسری چیز پھسلانے والی دنیا خود. بہت خوبصورت لگتی ہے دنیا لوگوں کو, ان کا دل بہت مائل ہوتا ہے. کس کے لیے, کفر. جو ایمان والے ہیں ان کو پتا اس کی اصلیت کیا ہے. جگہ جگہ پہ اصلیت دکھائی دیتی ہے, جگہ جگہ باتیں سمجھ میں آتی ہے, لیکن یہ ایمان کی روشنی سے بہت آسانی سے کوئی سمجھ سکتا ہے. اور جب اس کے دل میں کفر ہونا, تو اس کو دیکھ کے بھی نہیں دکھے گا, اس کو باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی, سمپل باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ سب کی کیا اصلیت ہے. تم دیکھو نا, خوبصورتی, بڑھاپا آتا ہے, مال کے اوپر سنبھالنا پڑتا ہے, اور مال اللہ چاہے تب ختم بھی ہو جاتا ہے, اور دنیا میں ہم چھوڑ کے بھی جاتے ہیں. تو کتنا سمپل سمجھ میں آتا ہے دنیا کی زندگی کی اصلیت. تو مومنوں کے لیے ایمان کی جب رہنمائی ہوتی ہے, ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا.
لیکن جو کافر ہیں ان کے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے یہ دنیا کی زندگی. آیت نمبر 212 میں ہم نے پڑھے, اب 213 پہ آتے ہیں. اب دیکھیے کیا ہے, یہ پوری سٹوری دی گئی ہے انسانوں کی. کان الناس امتا واحدہ, لوگ صرف ایک امت تھے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ایک ہی راستے پہ تھے. نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب ڈوب کر کے سب نیک لوگ رہے تو وہ نیک لوگ ایک ہی امت تھے, جو برے لوگ تو ڈوب گئے تھے, صرف نیک لوگ بچے تھے, ایک ہی تھے. آج جتنے انسان دنیا میں ہیں یہ وہیں سے تو آئے ہیں, نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ بچے تھے وہیں سے تو آئے ہیں. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. ہاں, اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا مبشرین, خوشخبری دینے والا بنا کر, خوشخبری دینے والا بنا کر, وہ منذرین, ڈرانے والا بنا کر. خوشخبری کس چیز کی؟ کہ اگر تم نیک راستے پہ چلو گے تو تمہیں اس کا انعام ملے گا. ہاں, تمہیں انعام ملے گا, تمہیں جنت ملے گی, تمہیں دل کا سکون دنیا میں ملے گا, اللہ کی مدد ملے گی, اللہ کا ساتھ ملے گا. اور منذرین, ڈرانے والے, کہ جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے. ہاں, جہنم کی آگ سے ڈرانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, مبشرین و منذرین بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا, نبیوں کو بھیجا. اور وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی, کتاب بھیجی بالحق, حق کے ساتھ. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, تاکہ لوگوں میں جو ان کے آپس کی جہاں اختلاف ہے اس میں فیصلہ کرنے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجی, کتاب بھیجی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر آپس میں اختلاف آ جائے, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن, رسول کی طرف لوٹاؤ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حدیثوں میں جو ہے. تو قرآن کی سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 59 میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, لوگ تھے ایک گروہ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا, ڈرانا والا بنا کر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں کتاب بھیجی تاکہ کتاب کی بیسس پر لوگوں میں فیما اختلفوا فیہ, جن میں ان کے اندر اختلاف ہو جاتے ہیں تو اختلاف کا حل ہو کتاب کی بیسس پر. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انہیں دیا گیا تھا ان چیزوں میں وہ اختلاف میں تب پڑے واضح دلیلیں آنے کے بعد. دیکھو آج دنیا میں اختلاف ہے نہیں ہے, الگ الگ مذہب, الگ الگ طور طریقے, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے, اختلاف ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ یہ اختلاف کب آئے, وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ, اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, جو انہیں دی گئی تھی, جو انہیں واضح دلیلیں آ گئی ان کے پاس, جو انہیں دیا گیا تھا اس میں اختلاف وہ کب کیے, من بعد ما جاءتهم البینات, واضح دلیلیں آنے کے بعد. کیوں, بغیم بینہم, آپس میں ایک ضد کی وجہ سے, بغیم بینہم کی ضد کی وجہ سے, ضد پہ لوگ اتر آتے ہیں اس وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دیا ان چیزوں میں جن چیزوں میں لوگوں نے اختلاف کیا, بِإِذْنِهِ, اپنی مرضی سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. تو پوری باتوں میں جسٹ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ لوگوں میں جو اختلاف آیا, سمجھنا یہ ہے یہ تب آیا جب واضح دلیلیں آ گئی, من بعد ما جاءتهم البینات بغیم بینہم, یہ ہے اصل بات. لوگوں میں آپس میں جو بغض ہوتا ہے, جو آپس میں ضد ہوتی ہے, وہ ضد اور جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے اختلافات کیے. آج بھی اگر آپ دیکھو جب انٹرفیت ڈسکشنز ہوتے ہیں, کوئی چیز اتنی آبویس ہوتی ہے, میں نے ڈیبیٹ کرتے وقت دیکھا ہے کہ اتنی سمپل چیز سامنے تم ضد پہ اڑ گئے ہو, بس سمجھنا نہیں ہے لوگوں کو, تو اسی وجہ سے مسئلے حل نہیں ہوتے. نہیں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, سوجھ بوجھ دی ہے انسان کو. تو کیا ہوتا ہے, مین پرابلم کیا ہے نا, زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا, ان کو یہ دنیا کی زندگی کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ کھینچ رہی ہوتی ہے, اور یہ آپس کی ضد جو ہوتی ہے بغیم بینہم, اس کی وجہ سے دیکھ کے بھی آنکھیں بند کر دیتے ہیں. یہ ہے اصلیت. اللہ تعالیٰ نے بتایا اور انسان سب ایک ہی تھے ساتھ میں, لیکن آپس میں اختلاف کیوں آیا, حق واضح دلیل آنے کے بعد بغیم بینہم. اور پھر اللہ تعالیٰ کسے ہدایت دی, ایمان والوں کو ہدایت دی. جن کے پاس ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ اختلافات میں ہدایت دی, فیما کیا, کس طرف, من الحق کی, حق کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, باذنہ, اپنی مرضی سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے ہدایت دی مومنوں کو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. آیت نمبر 214. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم
अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे यहां तक कि तुम्हारे पास नहीं आया वो चीजें जो तुमसे पहले वालों पे आई, जो तुमसे पहले जो लोग गुजर चुके हैं उनके ऊपर जो चीजें आई वो तुम पर जब तक ना आ जाए तुम्हें लगता है तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे। मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, उन पे बासाउ सख्तियां आई, वद्दर्राउ मुसीबतें आई, वज़ुलज़िलू वो पूरी तरह से हिल गए, हत्ता यक़ूल रसूलु, यहाँ तक कि रसूल कह पड़े, जो उनके साथ जो रसूल थे, वल्लज़ीना आमनू, जो उनके साथ ईमान वाले थे, उन्होंने कहा मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, यकीनन अल्लाह ताला की मदद करीब है, यकीनन अल्लाह ताला की मदद करीब है। तो ये आयत में क्या कहा गया है हम सब के लिए, ये आयत में पहली बात तो ये बताई गई कि अल्लाह का तरीका है। क्या तरीका है? तुम्हें लगता है तुम जन्नत में ऐसे ही चले जाओगे? नहीं, ऐसे ही जन्नत नहीं जाते। यहां तक आके तुम्हारे पास जिस तरह से तुमसे पहले वालों पर ये तीन चीजें जिक्र है, बासाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, कि सख्तियां आई, मुसीबतें आई और वो पूरी तरह से हिल गए। तो ये जो चीजें आई, जब तक ये इम्तिहान नहीं आए तो तुम्हें लगता है तुम जन्नत में ऐसे ही चले आओगे, तुम पे कोई इम्तिहान नहीं आएगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, माल के नुकसान से, जानों के नुकसान से, मेहनत के फलों के नुकसान से, अल्लाह ताला हमें आजमाएंगे। तो अल्लाह ताला ने पूछा है कि तुम्हें लगता है कि क्या जैसे पिछले लोगों पर इम्तिहान आया ऐसे तुम्हें लगता है तुम पे नहीं आने वाले? मतलब कि हम पे भी आने वाले हैं, हम पे भी आने वाले हैं। वो जुलजिलू हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू, यहाँ तक कि उनके साथ वाले रसूल और ईमान वाले कह पड़े कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। ये नहीं कह रहे कि अल्लाह की मदद आएगी या नहीं आएगी, ये नहीं कह रहे कि आएगी कि नहीं आएगी मदद, ये नहीं कह रहे, क्योंकि उनको पता है आएगी तो सही, अल्लाह की मदद आएगी तो गारंटी है, कब आएगी ये सवाल है। और याद रखिए कि अल्लाह ताला आजमाइशों में डालते हैं मोमिनों को ताकि उनके दर्जात बुलंद हो। अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए चाहते हैं कि वो एक मकाम पे पहुंचे, और वो मकाम तक पहुंचने के लिए उतने अमाल अगर नहीं है तो अल्लाह ताला आजमाइशों से गुजारते हैं उस बंदे को, वो आजमाइशों पर सब्र करता है, उससे वो मकाम मिलता है, दर्जात मिलते हैं, उसके उतने गुनाह माफ होते हैं। याद रखिए इस बात को कि दुनिया में जो आजमाइश और परेशानी आती है ना, उसकी मुसलमानों पे जो आती है वो दो वजहों में से एक वजह होती है। एक वजह ये होती है कि अल्लाह ताला दर्जात की बुलंदी चाहते हैं, और दूसरी वजह ये भी होती है कि मुसलमान जब गाफिल होते हैं, दीन से दूर होते हैं, तो उन पे परेशानी आती है लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो वापस लौट आए, बार फटक पड़ती है ताकि वापस आ जाओ, लअल्लहुम यरजिऊन अल्लाह ने दिया, तो ताकि वो लोग लौट आए वापस। तो ये दो वजहों में से एक होती है। अब दोनों में परेशानी है। हाँ, यहाँ पे नेक सौले रास्ते पर कोई चल रहा है तो भी परेशानी होती है, और कोई गुनाह के काम, जुर्म के काम कर रहा है तो भी परेशानी आती है, लेकिन दोनों में फर्क है। ये देखो, एक डॉक्टर का इम्तिहान दे रहा है, मेडिकल इम्तिहान दे रहा है, वो भी परेशानी से गुजर रहा है, और एक अगर चोर है उसको पकड़ के जेल में सजा दी जा रही है, उसको भी परेशानी मिल रही है, लेकिन दोनों में फर्क है ना, दिखता फर्क है। मतलब परेशानी तो दोनों पे आई है। कोई मेडिकल एग्जाम के लिए पढ़ रहा है बेचारा परेशान है, इंजीनियर बनने के लिए पढ़ रहा है परेशान है, वो भी परेशान है, वो जेल में जो सजा काट रहा है वो भी परेशान है। लेकिन परेशानी में फर्क कैसे मालूम पड़ेगा? वो हालात देख के मालूम पड़ जाएगा कि तुम किस चीज के लिए कर रहे हो। तो अगर ईमान के साथ, तकवे के साथ सही रास्ते पे चल रहे हो, परेशानी आ रही है, तो दर्जात की बुलंदी मकसद है। और जब गुनाह के रास्ते पे चल रहे हो, फिस्क के काम कर रहे हो, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो, फिर दुनिया में फटक पड़ रही है, तो फिर समझ जाना ये तो दुनिया में सजा है, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि तुम पलट आओ, वापस आ जाओ। हाँ, ये दो में से एक चीज होती है। तो यहाँ पे ये चीज जिक्र है, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। कब आएगी, यानी उनका पूरा यकीन था आएगी, लेकिन कब आएगी। और अल्लाह ताला ने फरमाया अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह ताला की मदद तो करीब है। ये लफ्ज करीब, करीब अल्लाह के ताल्लुक से करीब, कुछ पढ़े हैं हमने कुरान में, कुरान स्टडी में हमने कुछ आयतें पहले पढ़े हैं। किसी को क्लिक हो रहा है? कौन बता सकता है क्या चीज में हमने पढ़े हैं? चैट में बताइए। हाँ, कहाँ पे पढ़े हैं हमने करीब? तो हम देख रहे हैं यकीनन अल्लाह की मदद करीब है। तो अल्लाह की मदद जो करीब है, वो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं है। कि जैसे मिसाल के तौर पे, हाँ सही जवाब आ गया, दुआ से रिलेटेड में बात आई है, करेक्ट। तो अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि जैसे मान लो मिसाल के तौर पे, अब मुझे अगर किसी की मदद करनी है और कोई काम है जो मुश्किल है मेरे लिए, मुझे 1 किलोमीटर आगे जाना है, दूर से काम करना है, 10 काम करना है, तो जाके मैं मदद कर पाऊंगा। अल्लाह का ऐसा मामला नहीं है। मुसब्बिबुल असबाब,
اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ چیزوں کو, آپ آج دعا کر رہے ہو نا, ہاں, اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے تم فلاں پوائنٹ پہ دعا کرنے والے ہو. اللہ ان نصر اللہ قریب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں بارش کے لیے ہاتھ اٹھائے. اب اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ پوائنٹ پہ نبی بارش کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بادل بھیج دیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا استسقا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں بارش کے لیے, اور ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے بارش آ گئی. اب بارش جو آئی بادلوں سے آئی, وہ بادل چل پڑے تھے پہلے سے. اللہ کو پہلے سے پتا ہے کہ یہاں پہ نبی دعا کرنے والے ہیں, تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا ہے. سمجھے آپ, اللہ ان نصر اللہ قریب. تو صحیح جواب جو آیا کہ ہم نے دعا کے تعلق سے جو الفاظ ہے نا, جو سورہ آیت نمبر 186 پڑھے تھے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے قریب ہوں. تو اللہ قریب ہے تو اللہ کی مدد دور کیسے ہو سکتی ہے؟ جب اللہ ہمارے قریب ہے اتنا, تو اللہ کی مدد کیسے دور ہو سکتی ہے؟ الا ان نصر اللہ قریب, یقینا اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. آیت نمبر 1215, یسألونک ماذا ينفقون, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں. اچھا, میں اس سے پہلے ایک بات بتائیں, میرے ذہن میں بات یاد آ گئی. یہ جو آیت نمبر 214 ہم نے پڑھے نا, مستہم الباساء والضراء والزلزلوا, کہ ان کے اوپر باسا آئے, پچھلی قوموں پر باسا سختیاں, باسا سختیاں آئی, والضراء مصیبتیں آئی, والزلزلوا اور انہیں پوری طرح سے ہلا دیا گیا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ کامنٹری کی ہے, بتائیں. وہ کہتے ہیں باسا جو ہے نا, یہ مال کے فتنے ہیں, مال کی آزمائشیں. والضراء یہ جسم کی آزمائشیں ہیں. والزلزلوا یہ دل کی آزمائشیں ہیں, یعنی ان پہ ہر طرح کی آزمائشیں آئیں. تو آزمائشیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں لگتا ہے جنت میں ایسے ہی چلے آؤں گے؟ تو جنت میں جانے کے لیے آزمائشیں آئے گی. اور ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے بر اور نیکی کے بارے میں پڑھے تھے, رمضان کے روزوں کے بارے میں ذکر آیا, حج کے بارے میں باتیں آئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا اس کے بعد تمہیں کیا یہ لگ رہا ہے تم جنت میں ایسے ہی چلے آؤں گے؟ تو نہیں, آزمائشیں بھی آئے گی, اور وہ آزمائشوں پر صبر کرنا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں آزمائشوں پر صبر کرنا ہے. آیت نمبر 215, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون, وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا ينفقون, کہ وہ کیا خرچ کریں, کیا خرچ کریں. تو خرچ کرنے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین, جو تم خیر خرچ کرتے ہو, جو خیر کی چیزیں خرچ کیا کرنا ہے, صرف خیر خرچ کرنا ہے, اچھی چیزیں خرچ کرنا ہے. طیب, ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب, اللہ پاک ہے, صرف پاک قبول کرتا ہے. تو ما انفقتم من خیر, جو تم خیر خرچ کرتے ہو, فللوالدین, تو والدین کے لیے. سب سے پہلے کس کا مقام ہے؟ والدین. اور یاد رکھیے کہ خرچ کرنے میں جو ہم یہ خرچ بھی کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک شخص اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے, تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور ماں باپ پر خرچ کرنے میں سب سے پہلے ذکر کس کا ہے؟ ماں باپ کا ذکر ہے. تو اس کے اندر جیسے تفسیر السعدی میں وہ کہتے ہیں, یہ ایک لسٹ ہے کہ کون سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ سب سے پہلے خرچ کس پہ کرنا چاہیے. تو ماں باپ پہ پہلے خرچ کرنا, کیونکہ جو ایک سب سے بڑی نرمی ہے جو ایک شخص اپنے ماں باپ کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ, کہ اس پر خرچ کرے. اور سب سے بدترین چیز ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ نہ کر پائے. مطلب ماں باپ پہ خرچ نہ کر پائے نہیں بولنا چاہیے, ماں باپ پہ خرچ نہ کرے, تو یہ نافرمانی ہے. تو ماں باپ پہ خرچ کرنا یعنی کہ جائز ضرورتوں کی بات ہو رہی ہے, ضرورتوں کی بات ہو رہی ہے, فضول خرچ کی بات نہیں ہو رہی ہے. فللوالدین, والدین کے لیے. اس کے بعد والاقربین, رشتہ داروں کا ذکر ہے. والیتاما, یتیموں کا ذکر ہے. کیوں یتیموں کا؟ جن کے والد کا والدہ کا انتقال ہوا, ان کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے, ان کے پاس کوئی کمانے والا نہیں ہے, تو تم خرچ کرو ان کے لیے. والمساکین, اور مسکینوں کے لیے, مسکینوں کے لیے تم خرچ کرو. وابن السبیل, مسافر کے لیے تم خرچ کرو, جو مسافر ہے, جو راستہ جو جس کا سامان چوری ہو گیا ہے. اور وہ زمانے میں آن لائن پیمنٹ ٹرانسفر وغیرہ سب نہیں ہوتے تھے. کوئی ہو سکتا ہے اپنے شہر میں صاحب حیثیت ہے, لیکن سفر پہ آیا, اس کا ساز و سامان چوری ہو گیا, اب وہ غریب ہو گیا, اس کے پاس نہیں, واپس جانے کے پیسے نہیں ہیں. آف کورس یہ چیز کو یوز کرنے والے بہت سارے بوگس قسم کے لوگ بھی ملیں گے آج آپ کو, کہ کئی مہینوں تک یہ کہتے ہیں کہ مجھے گھر واپس جانا ہے, گھر واپس جانا ہے, اور ہر بار وہیں پہ ہے, آج تک مانگ رہے ہو. تو یعنی وہ ایک سٹوری ہے جو لوگ یوز کرتے ہیں, یہ بہت غلط بات کرتے ہیں وہ لوگ. لیکن وابن السبیل, مسافر پہ خرچ کرنا. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, جو بھی تم خیر کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. تو پہلے تو خاص باتیں دی گئی
کہ خاص کس پہ خرچ کرنا ہے. پھر جنرل بات کہی گئی، عام بات، کہ وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر تم کرتے ہو فإن اللہ به علیم، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. یعنی تمہیں پبلسٹی کر کے نام وغیرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے. آف کورس یہ بھی بات ہے کہ نیکی جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کے اندر کچھ ظاہر کرنے کی بھی اجازت ہے، ظاہر کرنے کی بھی اجازت ہے، خاص طور سے جب کوئی شرعی مقصد حاصل ہو رہا ہے. یعنی آپ کو دیکھ کر 10 لوگ اور دیں گے تو جائز بھی ہے. لیکن جو ساتھ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ایک وہ شخص ہوگا جو اپنے دائیں ہاتھ سے کیا دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں پڑتا، یعنی اتنا چھپاتا ہے. تو ان اللہ بھی علیم، اللہ جانتا ہے. یعنی تم چھپا رہے ہو لیکن اللہ سے چھپا نہیں ہے، اللہ وہ جانتا ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے. آیت نمبر 216. اب یہاں پہ ٹاپک آتا ہے کیو اے کا آپشن کدھر ہے؟ دیکھیے موبائل میں شاید اوپر کی طرف ہے، کمپیوٹر میں تو نیچے دکھ رہا ہے کیو این اے لکھا ہے، کیو اینڈ اے. ہاں اوپر رائٹ کی طرف، یعنی سمجھو یہاں ہے، نہیں یہاں نہیں، یہاں ہے نا، کنفرم کریے. ٹھیک ہے. کتب علیکم القتال. اب دیکھیے قتال کا ٹاپک پھر ایک بار آیا ہے کہ تم پر قتال مقرر کیا گیا ہے، جنگ مقرر کی گئی ہے. یعنی جنگ کا معاملہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ جہاں پہ اسلامک اسٹیٹ ہے، جو ایک مسلم حکومت ہے، تو حق اور انصاف کے لیے، سچائی کے لیے یہ سکھایا گیا ہے کہ جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر ایک جائز جنگ ہو سکتی ہے. اور اس کے اندر اگر ہو تو پھر کون شریک ہوں گے؟ اس کے اندر ایمان والے جو وہاں ہیں وہ شریک ہوں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. تو اسلامک کا سسٹم یہی ہے کہ ایک ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ جو خاص گئے ہوئے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتاؤں کہ کچھ جنگوں کے اندر کچھ خاص صحابہ گئے تھے اور کچھ تھے جس کے اندر ہر ایک مسلمان کے لیے لازم تھا، جیسے تبوک کی جنگ تھی 9 ہجری میں. تو یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کوئی انڈیویجول انفرادی طور پر کچھ لوگ بولے ہم لوگ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، وہ نہیں بات ہو رہی ہے. جہاں پہ ایک ویلڈ جہاد ہے، جہاں پہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہوتا ہے، حکومت ہوتی ہے وہاں پہ، کیونکہ اسلام جو ہے ایک فرد کا بھی ریلیجن ہے، ایک سوسائٹی کا بھی ہے، اور ایک کنٹری کا بھی مذہب ہے. تو کنٹری کے اندر ڈیفنس سسٹم بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس تعلق سے کیا کہا کہ کتب علیکم القتال، کہ قتال تم پر جنگ مقرر کی گئی ہے، وہ ہوا کرہ لکم، اور وہ تم ناپسند کرتے ہو. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کوئی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بری ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے. یہ جو بات کہی گئی ہے نا کہ کوئی چیز جو ہو سکتا ہے تم اسے پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہے، اور کوئی چیز ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے اچھی ہے. تو یاد رکھیے میرے بھائی می بہنیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور کوئی نیک کام ہے اس کے اندر تکلیف آ رہی ہے، اور کوئی چیز کو کوئی ناپسند کرنے لگے، تو بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے اچھی ہے، اور کوئی چیز کو پسند کرتے ہو تمہارے لیے بری ہے. تو اس میں یہ پتا چلتا ہے بنیاد ہماری پسند اور ناپسند نہیں. ہماری پسند اور ناپسند بہت ہی ویریبل ہے. ایک تو فرد میں ڈفرنس ہوگی، آپ کو چاکلیٹ پسند ہے، ان کو آئس کریم پسند ہے، تو کوئی انسان میں فرق ہوتی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ ہمارے بھی کبھی ایک ایج میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا آگے بڑھ رہا ہے تو نہیں اچھا لگ رہا ہے. تو ہماری پسند نہیں پسند پہ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم لوگ نہیں جانتے. تو جیسے بعض لوگ کچھ اسلام کی ٹیچنگز کے بارے میں مجھے یہ نہیں پسند ہے وہ نہیں پسند ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسی چیز پسند ہے جو تمہارے لیے بری ہے، اور کوئی چیز ایسی تم ناپسند کر رہے ہو تو تمہارے لیے اچھی ہے. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ پر ٹرسٹ کرو. ہاں. نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 217. یسألونک عن الشہر الحرام. اچھا ایک کنیکشن یہاں دیکھتے ہیں. جو یہ قتال کا ٹاپک آیا، جنگ کا ٹاپک، اس سے پہلے مال کا ٹاپک آیا، کیونکہ جنگ کے اندر مال کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے. جنگ کے اندر مال کا ریکوائرمنٹ ہوتا ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور اس سے پہلے ہم سورہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 سے 195 تک جنگ کے بارے میں دیکھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد میں حج کا موضوع آیا، پرسنل چینج کا آیا، اور پھر ابھی پھر سے جنگ کا موضوع آ رہا ہے. اب اللہ جانتا ہے، ایک فلو ہے، ایک باتیں ہیں کہ لوگوں کو تیار بھی کیا گیا ہے، ان کے اندر مضبوطی بھی پیدا کی گئی ہے، وہ حج کے ذریعے بھی مضبوط ہوں گے، اور پرسنل طور پہ شیطان کے خلاف لڑکے بھی نیک راستے پہ چل کے ان کے اندر مضبوطی آئے. یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر فوائد میں سے. مطلب ہر چیز، ہر تعلیم اسلام کی اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ اہمیت ہے، اور وہ تعلیمات کا آپس کا کنیکشن بھی ہے.
تو آیت نمبر 215 ہم نے دیکھ لیے. آیت نمبر 216 نہیں 217. یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ کو حرمت والے مہینے کے تعلق سے پوچھتے ہیں. قتال فی، اس میں قتال جنگ کرنے کے تعلق سے. قل قتال فیہ کبیر، کہو اس میں قتال، اس میں جنگ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جو حرمت والے مہینے آپ کو میں نے بتایا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جو مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے. منہا اربعۃ حرم، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں. جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو مطلب 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، یعنی کہ ان کے اندر کیا معاملہ ہے، اس یہ بات آ رہی ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 ساتھ میں، اور رجب، 4 یہ حرمت والے مہینے. تو ان میں جنگ کے تعلق سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل قتال فیہ کبیر، اس میں جنگ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ اس میں جنگ کرنا منع ہے، جنگ کی شروعات کرنا منع ہے. وصد عن سبیل اللہ، لیکن روکنا اللہ کے راستے سے. وکفر بہ، اور اس کا انکار کرنا. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا. واخراج اہلہ منہ، اور اس میں سے جو وہاں کے رہنے والوں کو اس میں سے نکالنا، باہر کرنا. اکبر عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک اور بڑی چیز ہے، اور بڑی چیز ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے، جو فتنہ جو ہوتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے فتنے، ٹرائلز، یہ قتل سے بھی بڑی چیز ہے. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اس پہ ہم آتے ہیں 1 منٹ بعد. یہاں پہ دیکھیے کہ حرمت والے مہینے کے تعلق سے یہ بات یہ ملتی ہے کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس کے اندر جنگ کے اندر بات یہ ہے کہ ہم شروع نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی مسلمانوں کو اٹیک کریں تو ان کا جواب دینا ہوگا، جو ہم اس کے تعلق سے آیت اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا بتایا کہ اس میں قتال جو ہے نا، یہ گناہ ہے، یہ بڑی بات ہے. لیکن جب وہ اٹیک کرتے ہیں اور جب وہ بات ہے ڈیفenس والی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر اجازت ہے. یہاں پر کون سے مہینے میں؟ حرمت والے مہینے میں بھی. ہاں، مسلمانوں کو شروع کرنے سے روکا گیا ہے. اب یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو لوگ جو مکہ کے قریش تھے، ان کے بارے میں کیا آ رہا ہے کہ تم حرمت والے مہینے میں جنگ کے تعلق سے بات کہہ رہے ہو. اس سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے جو روکا انہوں نے، لوگوں کو روکنا. وَكُفْرٌ بِهِ، اس کا جو انکار کیا. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام، جو مسجد حرام سے، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ اکبر، جو مسجد حرام سے وہاں کے جو رہنے والے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو وہاں سے باہر کیا، ان پہ جو ظلم زیادتیاں کی، ہاں، یہ کیا تھا؟ یہ اس سے بڑی چیز ہے. اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ زیادہ بڑی چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، جو فتنہ ہے، یہ جو ٹرائلز ہے، یہ جو جس طرح سے انہوں نے کام کیے، یہ تو قتل سے بڑے گناہ ہے. اب اس میں 2 جسٹیفیکیشن مل رہی ہے. ایک یہ کہ جنگ کی اجازت کیوں ہے، کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ انسانوں کے لیے بھلائی چاہتا ہے. تو جنگ کی ضرورت کیا ہے؟ تو جنگ کا مقصد یہ ہے، اجازت جو دی گئی وہ اس لیے تاکہ فتنہ کو روکا جائے، پیس رکھا جائے. اور ہم نے ایک مثال دیکھی کہ یو این والے بھی، یو این میں جو پیس کیپنگ فورس رکھتے ہیں، فورس ہے وہ جنگ کے لیے وہ رکھ رہے ہیں. سپاہیوں کو، الگ الگ کنٹری کے سپاہی ہوتے ہیں، ان کو جمع کر کے پیس کیپنگ فورس ان کا مقصد ہوتا ہے. یہ بات ان کو سمجھ میں آتی ہے. تو یہاں یہ کیوں نہیں سمجھ میں آ جاتی ہے، بات نہیں آتی کہ والفتنۃ اکبر من القتل، جو فتنہ کو روکنے کے لیے، جو ٹرائلز اور جو فساد پھیلاتے ہیں اس کو روکنے کے لیے اسلام میں اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا یزالون، وہ ان کی بات، ولا یزالون یقاتلون حتی یردوکم عن دینکم، وہ تم سے جنگ کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں دین سے پھیر دیں، ان استطاعوا، اگر وہ کر سکے تو. اس میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کا ایک منشا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان کے دین سے دور کریں، اگر وہ کر سکے تو. ان کا یہ گول ہوتا ہے. تو جو جنگ کرنا، اس کے اندر یہ مقصد ہوتا ہے کہ تاکہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں وہ پھسل جائیں اور اپنے دین سے پھر جائیں. یہ ان کا مین مقصد ہے. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو تم میں سے، یرتدد، مرتد ورڈ اسی سے آتا ہے، یرتدد یعنی پھر گیا، چھوڑ دیا. منکم عن دینہ، اپنے دین کو سے پھر گیا، پھر گیا. عن دینہ کہا گیا، اپنے دین سے وہ چھوڑ دیا، پھر گیا. فیمت وہو کافر، اور وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہے.
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت دونوں میں. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ لوگ جہنم کی آگ والوں میں سے، ہم فیہا خالدون، وہ وہیں پہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. تو یہاں پہ مرتد ہونے کے تعلق سے بات یہ آئی ہے کہ کوئی شخص اگر دین سے پھر جائے، یہ حالات میں بھی جنگ کی بات ہے کہ جنگ کے اندر جس کے مقصد یہ ہو کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اگر کوئی پھر جائے تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن ان کا کیا نقصان ہے کہ ان کے اعمال جو ان کے نیکیاں جو ہے سب برباد ہو جائے گی، جو بھی کام کیے تھے انہوں نے سب برباد ہو جائیں گے دنیا آخرت دونوں میں. تو اعمال کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے کہ کوئی اگر ایمان سے پھر گیا ہے تو اس کے سب اعمال برباد ہو جاتے ہیں. یہ بات ایک اس کا بہت بڑا نقصان ہے. اور وہ پھر کہاں پہنچے گا؟ اولئک اصحاب النار، کہ وہ جہنم کی آگ والوں میں سے، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ وہیں پہ رہیں گے، جہنم کی آگ میں رہیں گے. تو یہ 217 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو جنگ کی اجازت ہے اس کے مقصد کیا ہے اور سامنے والوں کا مقصد کیا ہے. جنگ کی اجازت ہے تو کیا مقصد ہے اس کے اندر؟ کیا مقصد ہے؟ فتنہ روکنا مقصد ہے یہاں پہ. سامنے والے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ لوگوں کو دین سے پھیر دیں، تو دین سے پھیر دیں یہ ان کا مقصد ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین سے پھرنے والوں کے بارے میں بات ذکر کی ہے. آیت نمبر 218، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور ہجرت کیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جد و جہد کیے، جاہدوا جہاد کیے. اور جہاد جو ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک ہوتا ہے جہاد باللسان، زبان سے جہاد، ایک ہوتا ہے جہاد النفس، نفس کے خلاف جہاد، اور ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف یعنی تلوار کے ساتھ جہاد. تو تین جو ٹائپ جہاد جو ذکر ہے، اور جو لوگ اس میں اس بات کو سمجھیں نہیں سمجھتے، میں ان کو دلائل میں بہت سارے دلائل ہیں اور اس کی حدیثیں موجود ہیں. لیکن ایک اور دلیل ہے کہ سورہ عنکبوت مکہ میں نازل نہیں ہوئی تھی، مکہ میں نازل ہوئی تھی، مدینہ میں نازل نہیں ہوئی تھی، جہاں پہ قتال کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس کے اندر آخری آیت میں کیا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں. تو وہاں پہ تو قتال لڑنے کی اجازت تھی نہیں. تو جاہدوا فینا کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، یعنی کہ دین کی خدمت کرنا، دین کی کوشش کرنا، جو جہاد النفس بھی اس میں سے ہے، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم، اپنے مال سے، وانفسکم، اپنی جان سے، والسنتکم، اور اپنی زبانوں سے. تو زبانوں سے بھی جہاد ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ جاہدوا بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد کرو، یعنی کہ پیغام پہنچاؤ. تو ہم نے جہاد کے بارے میں میننگ دیکھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے قتال کی اجازت ہے لیکن ریسٹرکشن کے ساتھ. جو ریسٹرکشن میں نے آیت نمبر 190 کو جب ایکسپلین کیا تھا تب بھی بتایا تھا کہ پابندیاں ہیں اسلام کے اندر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ویلڈ جہاد اور آتنکواد میں بہت کلیئر کٹ ڈفرینسز ہیں، بہت ڈفرینسز ہے. آتنکواد میں کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے، جہاد میں لمٹس ہوتی ہے. آتنکواد انڈیویجول یعنی جو لیجیٹمیسی نہیں ہوتی ہے. جہاد کے اندر ایک اسٹیٹ اور حکومت ہوتی ہے، اس کی طرف سے ایک ڈکلیئرڈ وار ہوتا ہے. اور یہ کئی سارے ڈفرینسز ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر لوگوں کی، انسانوں کی جانوں کو ویلیو کیا گیا ہے. کوئی ایک معصوم کا اگر کوئی قتل کرے تو ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگوں نے ہجرت کی. ہجرت کب کریں؟ یعنی ہجرت کیا ہے؟ جب دین پر عمل کرنے کہیں پہ موقع نہیں ہے تو ہجرت کرنا ہمیں ملتا ہے. دین کو نہیں چھوڑنا ہے، دین پہ عمل کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے شہر کے ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں جا رہے ہو جہاں پہ آپ دین پہ عمل کر پاؤ. ہو سکتا ہے ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ میں جا رہے ہو، ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جا رہے ہو، یا ہو سکتا ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جا رہے ہو. لیکن دین پہ عمل کرنا، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے تو دین پہ عمل کرنے سکھایا گیا ہے. تو جو لوگ ایمان لے آئے، وہ ہاجروا، جو لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جو لوگوں نے جد و جہد کی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی رحمت کی امید ہے. تو اللہ کی رحمت کی امید کس کے لیے ہے؟ خالی امید سے کام نہیں چلتا. ہاں، مطلب کیا کہ کوئی اگر سست ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، بولے اللہ سے امید تو نہیں. کس کے لیے امید ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے لیے رحمت کی امید ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے. کہ جیسے مثال جو شیخ ابن سعدی اپنی تفسیر میں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ مجھے بچہ ہو لیکن وہ شادی نہیں کرے، یعنی کہ میاں بیوی کے تعلقات کے بغیر ہی چاہتا ہے بچہ ہو جائے، یا جس سے چیز کھیتی اچھی آ جائے لیکن بیج نہیں ڈال رہا ہے. تو یہاں پہ کیا دیا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، ہجرت کیے، جو لوگوں نے اللہ کے راستے میں جد و جہد کی، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کی رحمت ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.
ہاں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 219 ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. 218 پہ ہم روک رہے ہیں آج. اور میں کچھ کام ہے مجھے، تو میں 6 منٹ ہی سوالات لے سکتا ہوں، صرف 4:10 تک. شکیل بھائی آپ ہیں؟ شاید نہیں. چلیے میں سٹارٹ کرتا ہوں. پہلا سوال، میرے دل میں کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. مسرد والی بات ایولیوشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے، دیکھو بات سمجھو. ایک سمپل سی مثال سے بتاتا ہوں. اچھا نہیں بتا سکتا موبائل پہ. سمپل سی بات سمجھیے. موبائل میں 10 ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے، ہم لوگ ڈائل کرتے ہیں. 10 ڈیجٹ کا نمبر ڈائل کرتے ہیں. سوچو آپ کو نمبر نہیں معلوم ہے، اور نمبر نہیں معلوم ہے یعنی کہ 10 ڈیجٹ میں سے کوئی بھی ایک نمبر صحیح ہوگا. 10 ڈیجٹ میں سے سوچو کوئی بھی ایک نمبر صحیح ہے، تو کتنے آپ کو کرنا پڑے گا؟ آپ کو تقریباً 100 کروڑ نمبر ڈائل کرنے پڑیں گے. اس میں سے ایک نمبر صحیح ہوگا. 100 کروڑ نمبر میں سے ایک نمبر صحیح ہوگا. اب آپ کو نمبر صحیح معلوم ہے تو آپ 30 سیکنڈ میں فون لگا لیتے ہو. لیکن 100 کروڑ نمبر اگر ڈائل کرنے ہوتے ان میں سے ایک نمبر صحیح ہوتا تو کتنا ٹائم لگتا؟ 9000 سال سے زیادہ لگ جاتے. تو بات سمجھنے کی کیا ہے کہ یہ چیز ہے انٹیلیجنس اور چانس میں فرق. چانس میں انٹیلیجنس میں فرق ہے. جو بھائی ایولیوشن کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے اندر جو ڈی این اے ہے، اور ڈی این اے کے اندر کتنے کیریکٹرز ہیں؟ اتنے کیریکٹرز ہیں کہ اگر وہ کیریکٹرز کو لکھا جائے تو 100 والیوم انسائکلوپیڈیا کے بھر سکتے ہیں. اتنے کیریکٹرز ہیں. اب اس کے اندر بعض لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنے کیریکٹرز الائن کرنا بائی چانس. کیونکہ آپ نے دیکھا صرف ایک 10 ڈیجٹ کا نمبر اگر آپ کو ڈائل کرنا ہے تو آپ کو 9000 سال لگ جائیں گے صحیح نمبر ڈائل کرتے کرتے. صحیح ہے، ایک نمبر ڈائل کرنے کی بات ہے، اور وہ بھی ہر 30 سیکنڈ میں ایک کال کرو. تو بیچ میں بریک لوں گے تو اور کتنا ٹائم بڑھ جائے گا. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ رانگ نمبر کتنے لگیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر ڈی این اے میں ایولیوشن میں بائی چانس بلائنڈ فورسز آف ایولیوشن سے ہوا ہے، رانگ نمبرز کہاں ہیں؟ رانگ نمبر تو دکھ نہیں رہے. ہم لوگ رائٹ نمبر تو دکھ رہے ہیں. رانگ نمبر جو ہے ٹوٹے پھوٹے انسان، رانگ نمبر وہ سب کہاں ہے؟ رانگ نمبر اتنے سارے رانگ نمبر ہونے چاہیے تھے نا. ایک صحیح نمبر ہے تو اتنے کروڑ نان رانگ نمبر ہونے چاہیے تھے. 100 کروڑ میں سے ایک نمبر صحیح. ہاں، تو باقی اتنے کروڑ رانگ نمبر کہاں ہے؟ نمبر 2، زمین جو ہے، یہ زمین کتنی پرانی ہے؟ یہ زمین صرف 450 کروڑ سال پرانی ہے. زمین کی لائف تقریباً 450 کروڑ 4.5 بلین ایئرس. 450 کروڑ میں اتنا ٹائم ہی نہیں تھا رانگ نمبرز کے لیے. کیونکہ اگر ڈی این اے کا اگر صرف ایک 6 ڈیجٹ کوڈ کو صحیح الائن ہونا ہے بائی چانس تو 1700 کروڑ سال لگیں گے. اس کا کیلکولیشن میں نے رپورٹس بتائی ہے. تو جو بھائی کا سوال ہے میں ان سے کہوں گا کہ میرے ایک ویڈیو ہے یس اللہ ہے، اس کے اندر آپ کو بہت سارے پروفس ملیں گے. اس میں سے صرف ایک پروف آپ کو بھی بتایا، آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ پوری طرح ایمان میں داخل ہو جاؤ. لوگ بچوں کا برتھ ڈے اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں. جی ہاں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے. کیونکہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا ہمارے کلچر، اسلامک کلچر میں سے نہیں ہے. یہ کس کا کلچر ہے؟ دیکھو عبادت ہوتی ہے نا، یہ عبادت ہے. آپ کو پتا ہے جو لوگ انسانوں کی عبادت کرتے ہیں نا، ان کی عبادت کا ورشپ کا ایک بہت مین دن ہوتا ہے برتھ ڈے. جیسس کرائسٹ کی برتھ ڈے، کرسمس، بہت سارے جو معبود ہیں ان کی برتھ ڈے جو ہوتی ہے، پیدائش کا دن، اس دن خاص عبادتیں ہوتی ہیں. تو یہ ان کی پوجا اور ورشپ کے اندر شامل ہے، یہ ان کی نماز میں شامل ہے، یہ ان کی عبادت ہے برتھ ڈے سیلیبریشن. تو ہم برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں کرتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ. تو برتھ ڈے سیلیبریشن ہم نہیں کریں گے. لیکن آپ کسی کو اگر برتھ ڈے وش نہیں کریں گے، لیکن اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، تکلیف میں ہے تو اس کی مدد کرو. سنسیئر بندے ہو آپ، مسلمان سنسیئر ہوتا ہے، وہ ہیلپ کرو اس کو، اس کے ساتھ مخلص رہو، اس کی کبھی غیبت نہ کرو، اس کی مدد کرو. یہ ہم کریں گے، لیکن ہم برتھ ڈے نہیں سیلیبریشن نہیں کریں گے. جی، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ابلیس نے مہلت لی انسان کو صحیح راستے سے بہکانے کے لیے. ہاں، اور شیطان تو کیریکٹرسٹک ہے، دشمن ابلیس ہے. جی ہاں، دیکھیے شیطان جو ہوتا ہے نا، جو بھی غلط راستے پہ چلتا ہے، اور شیطان جو اللہ کے جو دشمن ہوتے ہیں، جو گناہ کے کام خود کرتے ہیں دوسروں کو بلاتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں. شیاطین من الانس والجن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الجن والانس،
سورہ انعام سورہ 6 آیت نمبر 112. شیاطین جنوں میں سے اور انسانوں میں سے, اور ایک جگہ پہ آتا ہے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. تو شیطان جنوں میں بھی ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. ابلیس کون ہے؟ شیاطین کا لیڈر ہے, شیاطین کا لیڈر ہے, اور اس کی کہانی ہمیں ذکر ملتی ہے قرآن کے اندر. اس کی بات جو واقعہ ہوا تھا وہ پورا ذکر ملتا ہے ابلیس کے تعلق سے. تو ابلیس نے مہلت مانگی کہ وہ انسانوں کو بہکانا چاہتا تھا, وہ خود شیطان بن گیا. ہاں, ابلیس شیطان بن گیا اور غلط راستے پہ آ گیا, اللہ کی نافرمانی کیا, غرور کیا, گھمنڈ کیا, اللہ کے حکم کا انکار کیا. اللہ نے اسے مہلت دی, کیوں؟ کیونکہ ابلیس رانگ آپشن ہے. امتحان ہے, کوئی رانگ آپشن بھی تو ہونا چاہیے نا, کوئی رانگ آپشن, تو ابلیس رانگ آپشن ہے. اللہ کا پلان بہت بڑا ہے, ابلیس کو لگتا ہے وہ خود پلان کر رہا ہے, اللہ کے پلان میں وہ غلط آپشن ہے. کیوں؟ امتحان میں جب غلط آپشن ہوگا تو ہی تو صحیح جواب کی معنی ہوتی ہے. کوئی بولے ایگزام میں سوال دو لیکن جواب ایک ہی دینا, صحیح جواب اسی کو میں سلیکٹ کروں, ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایگزام. ہاں, ایسے نہیں ہوتا ایگزام. نیکسٹ سوال, کیا ہم اللہ سے ایسے دعا کر سکتے ہیں, یا اللہ اس سال میں میری دعا قبول کر لے ٹائم لمٹ کے ساتھ؟ کیا یہ غلط ہوگا؟ تو آپ دعا کریے اللہ تعالیٰ سے. آپ کہیں اللہ جلدی, ایک سال کیوں کہہ رہے ہو؟ اللہ مجھے بہت جلد ضرورت ہے, اللہ میری مدد کر دے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب دینا ہے, اس میں جلد بازی نہیں کرنا. مطلب یہ کہا آپ نے کہ میں نے مانگا اللہ نے نہیں دیا, یعنی کہ آپ نے جیسے کہ کہہ دیا کہ اللہ نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کو یہ نہیں پسند ہے. ساری دعائیں قبول ہوگی سوائے تب جب بندہ جلد بازی کرے. اور یہی تو ٹیسٹ ہے نا, ایگزام چل رہا ہے, یہ نہیں بھولنا ہے. تو دعا کریں گے, آپ کو 3 میں سے ایک چیز پکا ملے گی, 3 میں سے ایک چیز پکا ملے گی. یا تو اللہ وہ چیز دے گا, یا تو کوئی آزمائش اور تکلیف آنے والی تھی اس کو روکے گا, یا تو آخرت کے لیے رکھے گا. ویسٹ نہیں ہوگی کوئی بھی دعا. تو آپ اللہ سے سنسیئرلی مانگے, اور ایسے غلط گمان کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جلد بازی کرے, ویسے نہیں کرنا چاہیے. آپ ٹائم بھی بول سکتے ہیں, اللہ مجھے سخت ضرورت ہے, مجھے اللہ اسی ہفتے میں کچھ ضرورت ہے. لیکن اگر اللہ کی مرضی اور حکمت میں ہے کہ نہ ملے, تو اللہ کی مرضی پر ٹرسٹ کرو, بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. یہ بات پہ ڈاؤٹ نہیں آنا کہ میں نے مانگا اللہ نے نہیں دیا, کیونکہ آپ جب یہ سوچیں گے تو اللہ کہتا ہے جیسا تم میرے بارے میں سوچتے ہو میں تمہارے ساتھ ویسا ہی کرنے والا ہوں. یاد رکھیے. نیکسٹ, نماز میں عبادت میں او سی ڈی, برے وسوسے, نیگیٹو تھاٹس کا آنا, کیا یہ آزمائش میں انکلوڈیڈ ہے؟ ہاں, یہ بھی آزمائش ہے. جو نماز میں خیالات وغیرہ, وسوسے وغیرہ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ اگر اچھے سے نماز پڑھیں گے, وسوسوں کو کنٹرول کریں گے, ان کو اور اجر ملے گا, اور اجر ملے گا. اور اس کو ڈیل کرنے کا طریقے بھی ہے شریعت میں. جیسے ایک طریقہ ہے موت کو یاد کرو, ایسے سوچ کے پڑھو جیسے لاسٹ نماز پڑھ رہے ہو. نماز کے اندر جو پڑھ رہے ہو تو آپ الگ الگ صورتوں کو ہر رکعت میں الگ الگ سورات پڑھو. رکوع میں سجدے میں ذکر بھی الگ الگ کرنے کی کوشش کرو, الگ الگ ثابت ہے. ہاں, مطلب سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ثابت ہے, سبحان ربی العظیم ثابت ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی ثابت ہے. جو ثابت ہے الگ الگ پڑھنے کی کوشش کرو تاکہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اور دعائیں, ایسے کچھ کئی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ اپنے نماز میں کنسنٹریشن کو امپروو کر سکتے ہیں. اس کے اوپر پوری کتابیں موجود ہیں الحمدللہ. اگر کہیں پر ایک جماعت بدعت کر رہی ہے اور منع کرنے کے بعد مان نہیں رہے, تو ان کے لیے سخت لفظوں میں بتانا صحیح ہوگا؟ دیکھیے, پیار سے بتائیے, سخت کے اندر آپ کے دل میں سختی مت رکھیے. کبھی کبھار کسی کو جگانے کے لیے کچھ کہا جاتا ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی دور ہو جائے. یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا, یہ آسانی کرو, مشکلیں نہ کرو, خوشخبری دو, لوگوں کو دور نہ کر دو. تو مطلب ایسا نہ ہو کہ جس سے لوگ دور ہو جائیں. تو آپ کو سمجھنا ہے یہ چیز بہت ضروری ہے. کبھی کبھار کچھ سخت الفاظ آ سکتے ہیں, لیکن حالات کے اعتبار سے, یعنی کوئی بہت پیارا ہو, جیسے بچے کو ماں باپ بولنے میں اس کو تھوڑے سخت بول دیے کہ بیٹا تم یہ کرو, ایسا کرو, مطلب کبھی سخت بات بھی بول دی ہے. بددعا نہیں کر سکتے, بددعا نہیں کر سکتے, لان تان نہیں کر سکتے, لیکن کچھ سمجھانے میں جتنا کلوز ریلیشن ہے تو اور اسٹرانگ طریقے سے سمجھا سکتا ہے. لیکن بعض لوگ اگر ایسے ہی آپ کسی کو بولو گے تو وہ دور ہو جائے گا. تو ولا تنفروا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حرمت والے کون سے ہیں؟ ان میں روزے بھی ہیں. یہ حرمت والے مہینے جو ہے میں نے بتایا تھا, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, 3 ساتھ میں ہیں, اور ایک الگ ہے رجب. یہ چاروں مہینوں میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہے, گناہوں کی بھی ویلیو گناہ زیادہ ہے. اس میں ہمیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے. تو اگر آپ نفل روزے آپ رکھتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. باقی خاص ان مہینے کے حساب سے نہیں ہے, عام طور پہ رکھیں گے. اور عام طور پہ آپ رکھیں گے تو جیسے حرمت والے مہینوں میں ثواب زیادہ ملتا ہے, اور جنگ شروع کرنے سے منع کیا گیا ہے. زبان سے جنگ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب زبان سے حق بات کو لوگوں کو تک پہنچانا. ہاں, زبان سے صحیح بات پہنچانا, لوگوں کے جو سوالوں کے جواب دینا, یہ سب اس میں شامل ہے.
217 میں فتنہ روکنا مقصد ہے جنگ کا. سیکنڈ جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے پھیر دیں. تو 217 کا میں نے سیکنڈ جسٹیفیکیشن تو میں نے کہا نہیں تھا. آئی تھنک میں نے تو یہی کہا تھا کہ اس کے اندر مین مقصد یہی ہے کہ والفتنۃ اکبر من القتل. یہ بات دکھتی ہے اللہ عالم. لاسٹ نیکسٹ سوال. اگر آفس میں ہر ٹائم کی نماز کسی کو نہیں ملے، قضا ہو جائے، تو شخص کو ہجرت کرنا چاہیے. آپ آفس سے دوسرے آفس میں جائیے. اگر نماز پڑھنے نہیں دے رہے ہیں آپ کوشش کر لیے، سب کچھ کر لیے، تو دوسرا جاب ٹرائی کریے، بھلے ہی تھوڑا کم سیلری ہو. ویسے وہی آف جاب کو پہلے کوشش کریے ان کو سمجھانے کی، بتانے کی. یہ کہیے کہ میں کروں گا جاب، اور میں آپ کا جو ٹائم جائے گا وہ ٹائم میں کمپنسیٹ کروں گا، لیکن نماز تو پڑھنا ہے مجھے، اور ٹائم پہ نماز پڑھنا ہے، اور میں تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو یہ اس طرح سے سمجھائیں. نیکسٹ. اگر جمعہ چھوٹ جائے، جماعت نہ ملے، تو کیا ظہر پڑھیں گے؟ ہاں ظہر پڑھیں گے. پڑھ سکتے ہیں، یعنی چھوٹ گئی ہے نا تو پڑھیں گے، ظہر ہی پڑھیں گے پھر. جی. اس بات میں کنفیوژن ہے کہ کسی انسان کے پاس تھوڑا اماؤنٹ گولڈ ہے یا تھوڑا سلور ہے، کو دونوں کو ملا کر بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس میں نصاب اگر زکوٰۃ کا 85 گرامز ہے، آپ کے پاس 85 نہیں 80 گرامز ہے. چاندی کا 595 گرامز ہے، 595 نہیں، آپ کو 590 گرامز ہے، تو بھی نصاب نہیں پہنچا. دونوں کو ملایا نہیں جائے گا، دونوں کا نصاب الگ الگ ہے. ہاں کیش جو ہے ان میں سے جہاں ہوگا وہاں ڈالا جائے گا. آئی ایس سی کا جو قرآن کوئز ہے اس کے بارے میں بتائیے. اس کا ٹائم 100 ڈیز ہے، تو کب سے وہ کب تک ہے؟ مطلب روز آپ کو چند چند آیتیں پڑھنا ہے اور سوال کا جواب دینا ہے انشاءاللہ. تقریباً تھوڑی تھوڑی آیتیں پڑھ کے سوال کا جواب دینا ہے. اور یہ کوئز کے بارے میں پبلسٹی آپ کے گروپس میں ڈالی جائے گی انشاءاللہ. اور سٹارٹ ہو چکا ہے آج سے، کیا 3rd ڈے ہے آج، تیسرا سوال آنے والا ہے انشاءاللہ. روز ایک سوال آئے گا. والدین ضعیف اور بچوں کی ضعیف ہیں اور بچوں کی دینی ایجوکیشن والدین ضعیف اور بچوں کی دینی ایجوکیشن اس گاؤں میں نہیں ہے، وہاں رہتے ہیں تو دینی ماحول بھی نہیں ہے، کیا لڑکا بیوی بچوں کو لے کر دوسرے شہر جا سکتا ہے ضعیف والدین کو چھوڑ کر، اور والدین ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ جی ہاں، حالات کو دیکھ کر کے آدمی کرے. یہ بات فیصلہ ہم لوگ یہاں سے بیٹھ کے نہیں دے سکتے ہیں. پرسن ٹو پرسن فرق ہوتا ہے، حالات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اندر یہ نہ بھولیں کہ اس کا مقصد ہے والدین کو کا خیال رکھنا، اور ان کے اوپر ذمہ داری کیسے پوری ہوگی، وہ دوسرے شہر میں جا کے بھی کیسے پوری ہوگی، اور کیسے حق ادا ہوگا ماں باپ کا، تو وہ اس کو کیسے انتظام کرنا ہے وہ دیکھنا ہوگا. ماں باپ کی کیا پوزیشن ہے، کیسی سچویشن ہے. تو ہم کوئی فکسڈ رول ایسے نہیں بتا سکتے ہیں، وہ اسپیسیفک ڈیٹیلز بہت ساری ہوتی ہے اس میں. شب قدر کو تلاش طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے. جب فرسٹ ڈے چاند نظر نہ آئے تو دنوں کے حساب کیسے ہوتے ہیں؟ تو جی ہاں، جو چاند سورج جو چل رہا ہے معاملہ، جو مہینہ چل رہا ہے، جو دن چل رہے ہیں، جب سے مہینہ شروع ہوا، ہاں جب سے مہینہ شروع ہوا تو تب سے آپ کاؤنٹ کریں گے، طاق نمبر ملے گا آپ کو انشاءاللہ. آپ کو یہ نہیں فکر کرنا ہے کہ چاند دکھا نہیں دکھا، کیونکہ مہینہ جو شروع ہوا اسی حساب سے چلے گا. اچھا، آئی پلس ٹی وی کے ویڈیو کو اسپانسر کرنا ہے، کس سے کانٹیکٹ کریں؟ تو 95888826 پر شیخ ارشد سے آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ، وہاں سے آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. چلیے یہیں پہ آج کی کلاس میں اینڈ کر رہا ہوں. شکیل بھائی موجود ہیں یہاں پہ؟ شکیل بھائی آپ موجود ہیں؟ کوئز میرے خیال سے نہیں موجود ہیں شکیل بھائی. جی نہیں موجود ہے. چلیے کوئی بات نہیں. تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، کل کنٹینیو کریں گے 2 بجے. آج جمعہ تھا نا، اس لیے 3 بجے تھا. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی نمبر آ گیا.